بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر اذا سألک عبادی انی فانی قریب اس پہ اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالی، اس کو کہتے ہیں حدیث الہی، حدیث الہی یا حدیث قدسی، جس میں حضور پاک یہ فرمائیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور جب وہ مجھے پکارے میں اس کے ساتھ ہوں. کیا مانا؟ یعنی جیسے بندہ اپنے اللہ کے ساتھ یقین رکھتا ہے اور اپنا رجحان رکھتا ہے، اللہ پاک بھی اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تو غنی ہیں اور ساری دنیا جو ہے ان کی محتاج ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو رجاء کامل نہ ہو، امید کامل نہ ہو، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ. اور دوسرا فرمایا کہ آنا معہ، میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی معیت علمیہ، کہ جب بھی وہ مجھے یاد کرے، جب بھی مجھے پکارے، میں تو اپنے بندے کی پکار سننے کے لیے تیار ہوں. فرق صرف اتنی ہوتا ہے کہ پکارنے والے نے کتنے اخلاص سے پکارا ہے اور پکارنے والے نے کتنے صحیح طریقے سے پکارا ہے. اور جیسے آپ دیکھیں نا جی، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، مثلا آپ کا بڑا عزیز ترین بیٹا ہو، اولاد ہو، لیکن ایک اولاد ایسی ہے کہ فرما بردار ہے اور بڑی ماشاءاللہ لائق ہے، فائق ہے، وہ ایک پیسہ ضائع نہیں کرتا، محنت کرتا ہے اور صحیح معنوں میں چلنے والا ہے. وہ اگر آپ کو فون کرے گا نا جی ابا جان مجھے 1 لاکھ چاہیے، آپ کو ٹھیک ہے بیٹا آپ لے لیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا، اس کے مطابق اگر دوسرا بھی آپ کا بیٹا ہے لیکن وہ آوارہ ہے، نافرمان ہے، غلط کار ہے، غلط صحبت رکھتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ آتا جاتا ہے، وہ اگر آپ سے 10,000 بھی مانگے گا تو آپ کہیں گے کیا کرتے ہو، کیوں مانگتے ہو، بات کیا ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں، مجھے بتاؤ، پہلے سمجھاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اچھا اس لیے تمہیں دے دوں کہ تم جا کے پھر گناہوں میں اڑا دو، دوڑ جاؤ. نہیں ہے یہی معاملہ. اب سوچ لیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، ہم اس کے کتنے فرما بردار ہیں. اگر ہم واقعی اللہ کے فرما بردار ہیں پھر ٹھیک ہے، ہماری ہر بات سنے گا، ہماری ہر بات قبول بھی فرمائیں گے. اور اگر ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے احکام کے نافرمان ہیں تو پھر تو اس کا کرم ہے کہ کبھی سن لی کبھی دے دی، ورنہ تو ہمارا حق تو کسی طرح بھی نہیں بنتا. ایک اصولی سی بات یاد رکھیں بھی، آپ اپنے بیٹے کو نہیں دیتے، وہاں تو مسئلہ ہی بندے کا ہے. تم بندے ہو، مخلوق ہو اس کی، وہ خالق. تم مملوک ہو، تم غلام ہو، وہ مالک. مالک اور غلام کا تو معاملہ ہی علیحدہ ہوتا ہے. تم اگر بیٹا بھی نافرمان ہے، بیٹی بھی نافرمان ہے، بیوی بھی نافرمان ہے، شاگرد بھی نافرمان ہے، وہ آپ سے 1 ریال بھی مانگے تو آپ کو گولی لگتی ہے. کیا کرتے ہو، کیوں مانگتے ہو؟ 20 باتیں آپ کرتے ہیں اور کبھی کبھی دے بھی دیتے. تو جب ہم اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہاتھ ہم نے اٹھائے ہیں کیا واقعی یہ اللہ کی بندگی میں ہی لگے رہتے ہیں؟ یہ جو ہاتھ ہم نے پھیلائے ہیں کیا یہ گناہ میں تو نہیں لگتے؟
کیا ہمارا چہرہ، ہماری صورت، ہماری شکل اللہ کے فرمان کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق ہے؟ اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا ہم اتنی عبادت کرتے ہیں جس سے ہمارا خدا راضی ہو جائے؟ ہم کم از کم فرائض ادا کرتے ہیں؟ تو جب ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک تو معاملہ ہو نافرمانی کا، اور مطالبہ یہ ہو کہ جب مانگے ہمیں مل جائے، تو پھر خود سوچیں کہ بھئی تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا مانگ رہے ہو۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی، اور دیکھیں اس کے مقابلے پہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے انبیاء گزرے، صالحین گزرے، اولیاء اللہ گزرے، ان نے مانگا، اللہ نے دے دیا۔ اچھا، اگر کبھی انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں دیر کی تو وہ اس کی حکمتیں ہیں، اپنے جلال کا اظہار ہوتا ہے، اپنی عظمت اور ہیبت کا اظہار ہوتا ہے کہ میں محتاج تو نہیں ہوں نا کہ جو مانگے ہر شکل میں مجھے دینا پڑے، میری مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کو جب مانگے نا جی، تو مانگنے والا بھی تو سوچے کہ کیا میرا معاملہ اپنے رب سے صاف ہے؟ میں جو مانگ رہا ہوں اور جو اس نے مجھے کہا ہے، یعنی آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی مثلا آپ کو ملازم رکھتا ہے، 2000 ریال مہینہ دیتا ہے، آپ جناب پورا مہینہ اللہ کی رحمت سے غائب رہیں، اور مہینہ جب گزرنے کا 1 تاریخ آ جائے تو السلام علیکم، صبح 7:30 بجے آ جائیں، کیا بات ہے جی تنخواہ چاہیے؟ کہا بڑے بدبخت آدمی، یہ مہینہ تم آئے بھی نہیں، دفتر میں بھی نہیں آئے، کام بھی نہیں کیا، تنخواہ لینے بھی آ گئے ہو؟ تو جب تم ہاتھ اٹھاؤ نا تو ذرا سوچ لیا کرو کہ آج میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، اس زبان جس سے میں کلمہ پڑھتا ہوں کتنی گالیاں دی ہیں، کتنی میں نے لوگوں کا گیلا کیا ہے، کتنی غیبت کی ہے، کتنے لوگوں کو میں نے برا کہا ہے۔ اللہ نے مجھے جو آنکھیں دی ہیں، اس سے کتنے دفعہ میں نے قرآن دیکھا ہے یا لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے جو پاؤں چلنے کے لیے دیے تھے، میں چل کے مسجد میں گیا تھا یا گناہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور پھر مانگ بھی رہا ہوں۔ تو اس لیے ذرا آدمی مانگتے ہوئے تھوڑا اپنا تجزیہ کر لے۔ جب تجزیہ کر لیتا ہے تو پھر اعتراف ذنب کی شکل آتی ہے کہ میں گنہگار ہوں، اور جب اعتراف آتا ہے وہ کریم و رحیم ہے، پھر معاف بھی فرما دیتے۔ اس لیے فرمایا مجھے تو جب پکارو میں ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال الامام احمد ایضا حدثنا علی بن اسحاق قال انبانا عبد الله قال انبانا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن كريمة بنت ابن خشخاش المدنية قالت حدثنا ابو هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه۔ اس حدیث سے مبارک میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتی ہیں اللہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جب اپنے ہونٹ ہلاتا ہے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی ہر ضرورت کو جاننے والا، اس کی ہر بات کو سننے والا۔ اس لیے خدا فرماتی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرے بندو تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تم مجھے علیحدہ یاد کرتے ہو تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجھے کسی جماعت میں یاد کرتے ہو تو میں تم سے بہتر جماعت ملائکہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا لیکن واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ شکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے رہو شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ شکر نہیں۔ شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ نے جتنی تمہیں آزاد دیے ہیں اللہ کے کام میں لگاؤ، اللہ کی نافرمانی سے اس کو بچاؤ۔ یہ معنی ہوتا ہے شکر کا، یہ معنی نہیں ہوتا شکر کا کہ صرف زبان سے کہتے رہو کہ ہاں جی بالکل اللہ تیرا تو بڑا شکر ہے، اللہ میاں تیرا بڑا شکر ہے،
ویسے میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن تیرا بڑا شکر ہے، اور روزہ بھی کبھی کبھی میں رکھتا ہوں، سال میں کوئی ایک آدھا، لیکن تیرا شکر لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سارا دن میں سود کھاتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، لیکن تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے بہت ہمیں دیا ہے، بڑا رشوت کا دورہ ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے مل رہے ہیں، تیرا شکر ہے۔ یہ شکر ہے کفر ہے، یہ شکر نہیں ہوتا، یہ کفر ہوتا ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے سب سے پہلے اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے فرمایا میرے شکر گزار بندے وہ ہیں جو میرے مجھ پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لے آتا وہ شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد شکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں میری فرما برداری میں خرچ کرو۔ جو میں نے تمہیں عقل دیا، تمہیں دماغ دیا، تمہیں قلم دیا، تمہیں علم دیا، تمہیں زبان دی، تمہیں پاؤں چلنے کے لیے دیے، ہاتھ پکڑنے کے، ان سب کو میرے فرما برداری میں لگا دو، یہ ہے شکر۔ اور اس کے بعد پھر زبان سے بھی شکر کرو، الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ورنہ صرف زبان سے شکر کرے اور دل سے کفر کرے، زبان سے شکر کرے اور اعضاء اس سے کفر کرے تو وہ شکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ناشکری ہوتی ہے اور استہزاء ہوتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض لوگ رشوت کے پیسے لے لے کے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا دیتے ہیں، سود کے پیسے لے کے بڑی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، اسمگلنگ کے منشیات کے پیسوں سے بڑی کوٹھیاں بنا کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، میں نے جو حرام کمایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی کرو اور دوسرا کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جی اللہ کا فضل ہے نا، مجھے ایسی کرسی پہ بٹھایا کہ پیسے ملتے ہیں، تجھ پہ اللہ کا فضل نہیں ہے، تم جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہو۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے اصل فضل اس پہ ہے جو حرام سے بچا ہوا ہے۔ اصل فضل اس پہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا نہیں، لیکن کبھی پیٹ میں حرام کا لقمہ اس نے نہیں جانے دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو حرام سے بچایا ہے، اللہ نے اس کو گناہوں سے بچایا ہے، اللہ نے اس کو معصیت سے بچایا ہے، اپنی نافرمانی سے بچایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اصولی سی بات یہ ہے نا جی کہ اگر آپ کا کوئی بہت پیارا دوست ہو تو آپ یہ گوارا کریں گے کہ اس کو کسی گندے کام میں لگا دیں؟ لیکن آپ کا ایک بہت پیارا دوست آپ کے گھر میں آئے تو آپ رات اس کو حمام میں سلائیں گے یا بیڈ روم میں سلائیں گے؟ آپ گندی جگہ پہ اسے سلائیں گے یا اچھی جگہ پہ سلائیں گے؟ عقل کی بات ہے۔ تو اگر خدا کا بندہ محبوب ہو اور وہ حرام کھانے میں لگا ہوا ہو تو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اسی لیے تو گندے کاموں میں اس کو ڈال دیا ہے کہ تم اسی لائق ہو، اسی میں پڑے رہو۔ اور ایک آدمی ہے وہ بیچارہ جناب بڑی غربت میں ہے، بڑے فقر و فاقہ میں ہے، بڑی تنگ دستی میں ہے، لیکن اس کے پیٹ میں حرام نہیں گیا، سمجھو مالک راضی ہے، اس کے پیٹ کو گندی چیزوں سے ناپاک کرنا توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ کے فرمان کو سمجھیں۔ قلت وهذا كقوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو بہتر کام کرنے والے۔ وقوله لموسى وهارون علیہم السلام، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اننی معکما اسمع وارا، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا کیا معنی؟ میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ تو قوم یعنی معیت علمی مراد ہے۔ بل مراد من هذا انه تعالی لا يخيب دعاء داع ولا يشغل عنه شيء بل هو سميع الدعاء وفيه ترغيب في الدعاء وانه لا يزيد لديه تبارك وتعالى۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا ملا؟ اس آیت سے خلاصہ یہ نکلا کہ لا يخيب كل داع اذا دعا، اللہ پاک پکارنے والے کو نامراد نہیں کرتے، نا امید نہیں کرتے، اس کی پکار کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ سارے کروڑوں اربوں بندے بیک وقت مانگے تو یہ نہیں کہ کسی کی دعا نہ سن سکیں،
کیوں حق دیکھیں نا، دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی ہو، 20 آدمی پکاریں گے، شور کر دیں تو ایک کی سنے گا، 10 کی نہیں سنے گا. لیکن فرمایا کہ ساری کائنات مجھے پکارے تو میں سب کی سنتا ہوں، سب کی جانتا ہوں اور سب کی سمجھتا ہوں اور سب کی امیدیں پوری کرتا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں کعبہ شریف میں دیکھیں، کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں، کوئی افریقن زبانوں میں، کوئی انگریزی میں، کوئی ہندی میں، کوئی سندھی میں، کوئی بنگلہ میں، کوئی برمی میں، سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں اور مالک سب کی سمجھ رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں اور سب کی فریادیں جو ہیں وہ جان رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فضل رحمۃ اللہ علیہ کما قال الامام احمد حدثنا یزید قال حدثنا رجل سمع ابا عثمان النهدي يحدث سلمان عن الفارسي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لا يستحيي ان يبسط العبد اليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد سموا لي هذا الرجل وقالوا جعفر بن ميمون وقد روى ابو داود والترمذي وابن ماجه عن جعفر بن ميمون صاحب الانباد به وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. اب جناب اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ استحیا فرماتی ہیں ان یبسط العبد الیہ یدا یسألہ فیہما خیرا. اللہ فرماتی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے، میرے سامنے درخواست کرے فیردہما خائبتین، میں ان کے ہاتھوں کو اسی طرح نامراد لوٹا دوں. میری رحمت کے خلاف ہے، میری رحمت ہے، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں پکارنے والے کو، دروازے پہ ہاتھ پھیلانے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی تو شان کرم ہے، ورنہ ہم تو اپنے اعمال کے حوالے سے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہوتے تو شاید عذاب خسف آ چکا ہوتا کہ پوری امت غرق ہو جاتی، یا عذاب مسخ آ چکا ہوتا کہ شکلیں تبدیل ہو جاتی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس امت کو امت برہمہ بنایا ہوا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہیں کہ ہمارے بڑے کروڑوں گناہ ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں مہلت دیتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں معافی دیتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں مانگنے کے لیے گنجائش دیتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے کہ حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ اگر ایک بندے کے دل میں خیال آیا کہ آج نعوذ باللہ میں برائی کروں گا تو اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ میرے بندے کے دل میں خیال ہے، ارادہ ہے، لیکن نہ لکھو. اگر وہ اس برائی پہ عمل کر لے تو پھر بھی ایک لکھو. اور بندے کے دل میں خیال ہے کہ آج تو بھائی درس کے بعد انشاءاللہ طواف کریں گے، اللہ فرماتے میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، لکھ لو، چاہے اس نے نہیں کی لکھ لو. اور جب وہ میرا بندہ نیکی کر لے اس کے بعد 10 گنا لکھ دو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اور اگر وہ مسجد الحرام میں نیکی کرے تو 1,00,000، ایک کا بدلہ 1,00,000 لکھ دو. اچھا اب جناب اللہ نہ کرے بندے نے گناہ کیا تو فرشتے ہیں ہمارے دونوں جانب، ایک یمین میں ہے ایک شمال میں. جو یمین میں ہے اس کے ذمے ہے کہ ہماری حسنات کو لکھتا جائے جو نیکیاں ہم کریں دن میں، اور جو شمال میں ہے اس کے ذمے ہے کہ ہماری برائیاں لکھتا چلا جائے. تو جب ہم سے کوئی برائی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، فرشتہ لکھنا چاہتا ہے تو دائیں والا اس کو کہتا ہے ٹھہرو رہنے دو، ابھی جلدی نہ کرو لکھنے میں. کہتے اس نے غلطی کر لی ہے، وہ کہتے یار پتہ نہیں توبہ بھی کر لے تو ساتھ توبہ بھی لکھ دو، اللہ معافی دے دے، اس کو ذرا مہلت تو دو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کتنا ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا ہوا ہے. اور پھر جناب دیکھیں کہ 70 سال ایک بندہ شرک میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، حرام میں مبتلا ہے. 70 سال کے بعد دل میں خیال آ گیا کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میں تو بڑا غلطی میں ہوں، آ کے سر سجدے میں ڈال کے رو پڑا. اللہ فرماتا ہے تو نے توبہ کی، 70 سال کے گناہ میں نے معاف کر دیا.
70 سال کا شرک میں نے معاف کر دیا. تم نے 70 سال بغاوت کی میرے خلاف. میرے سوا تم غیروں کو پکارتے رہے. میرے سوا تم غیروں کی نظر نیاز منتیں چڑھاتے رہے. میرے سوا تم غیروں کے جا کے جناب ان سے سوال کرتے رہے, اولادیں مانگتے رہے. تم ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے رہے. لیکن ایک دفعہ تم نے توبہ کی ہے تو میں نے 70 سال کے گناہ تمہارے معاف کر دیے. اب اتنی بڑی رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو اور اس کے بعد بھی ہم لوگ ہدایت حاصل نہ کر سکیں تو پھر ہماری بدقسمتی ہے, پھر ہماری محرومی ہے کہ جیسے دریا کسی کے دروازے کے سامنے بہ رہا ہو اور پھر بھی وہ ہاتھ منہ نہ دھوئے اور گندگی میں پڑا رہے تو پھر یہ تو پھر اس کی اپنی بدنصیبی. اب دیکھیں نا جی کہ یہاں دنیا میں اللہ نے ہمیں کتنے موقع دیے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی ہے, حرم کے چاروں طرف اس کو اتنے بہترین حمام ملتے ہیں جو اپنے گھروں میں بھی نہیں ہے. کپڑے بھی دھو سکتا ہے, غسل بھی کر سکتا ہے, نہا بھی سکتا, لیکن نہیں اگر اس کو گندا رہنے کی عادت ہے کہ اس نے کپڑا بدلنا ہی نہیں, انشاءاللہ ایک دفعہ بدلا تھا اور آخری دفعہ مولوی بدلے گا جب مریں گے انشاءاللہ. اور اس نے کبھی الحمدللہ اللہ معاف فرمائے اپنی بنیان کو دھویا ہی نہیں ہے. اگر دھویا بھی تو اوپر والا کپڑا دھویا ہے, نیچے والا اسی طرح ہے کہ کسی کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو تو پوری صف بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے. اب اس کا کسی کے پاس علاج ہے؟ وہ خود گندا رہنا چاہتا ہے تو کوئی کیا کرے. اللہ کی رحمت تو دریا کے موجوں سے بھی کروڑ درجہ زیادہ جو ہے وہ بالکل اپنی عین موجوں میں, لیکن ہم رحمت کو نہ لینا چاہیں. جیسے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے لعین ابلیس, یہ بڑا لعین ہے نا, ہر کسی کو نئے نئے انداز میں دھوکے دیتا ہے. ایک اللہ والے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, وہ عبادت میں مشغول تھے اور ابلیس لعین جو ہے نا جی کسی شکل میں آ گیا. ان کے بعد جب آیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے, تم ابلیس ہو؟ اس نے کہا ہاں جی ابلیس. کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں آج آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا بھی ابلیس کو مسئلے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا نہیں بس آپ عالم آدمی ہیں, بزرگ آدمی ہیں, اللہ والے آدمی ہیں, کچھ میرا مسئلہ بھی حل کریں. انہوں نے کہا جی کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں کوئی شے ہوں یا نہیں ہوں. دیکھو نا بھی آخر یہ کوئی شے تو ہے نا, گلاس صحیح کچھ تو ہے نا, یہ کیا ابھی رومال ہے, کوئی شے ہے. انہوں نے کہا اب یہ بتائیں کہ میں شے ہوں یا لا شے ہوں. اس نے کہا کہ شے تو ہو, ابلیس جو ہو تو اگر شے تو. اس نے کہا جب میں شے ہوں تو خدا کہتا ہے وسعت رحمتی کل شے, میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے, تو تم مولویوں نے مجھے کیوں رحمت سے باہر نکالا ہوا ہے؟ اللہ کی رحمت جب ہر شے پہ ہے تو میں بھی شے ہوں, تو لہذا مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی. تو اللہ والے نے فرمایا کہ ملعون تم نے قرآن کی آدھی آیت پڑھی ہے, پوری نہیں پڑھی نا. پوری پڑھتے تو تمہیں مسئلہ سمجھ آ جاتا. تم نے تو اتنی پڑھی ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب ہی نہ جاؤ, آگے تو تم نے پڑھا ہی نہیں. اللہ نے جو فرمایا رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبھا للذین اتقوا, میں نے اپنی رحمت ان کے لیے لکھی ہے الذین یتقون, جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. تو نہ فرمانے, تو خود رحمت سے نکل گیا, خدا نے تو تمہیں رحمت سے نہیں نکالا تھا. رحمت تو اللہ کی ہر شے پہ ہے, لیکن جو اس سے ڈرنے والے ہیں. اگر تم ان متقین میں نہیں ہو, تم نے حکم کی نہ فرمانے کی تو فاسقین میں آ گئے, تو تم نے تو خود اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے نکالا ہے. جب تم نے نہ فرمانی کی تو پھر اللہ نے بھی حکم دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین, تیری نافرمانی سے پہلے تو تجھے اللہ نے نہیں نکالا, تیرے انکار سے پہلے تو خدا بندے قدوس نے تمہیں نہیں نکالا آسمانوں سے نہ جنت سے. جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تم نے انکار کیا, تو اللہ نے اور اس کے بعد بھی فرمایا خدا نے کہ یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک,
کہ اے ملعون، میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا سجدے کا تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو پھر بھی تم نے یہ نہیں کہا اللہ میاں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کروں گا، مجھے معافی دے دیں، آئندہ آپ کا حکم مانوں گا۔ اس وقت بھی تم اکڑ گئے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہت اچھا ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ پھر خدا سے تم نے مناظرے شروع کر دیے اور مقابلے اور دلائل دینے شروع کر دیے، تو اللہ نے فرمایا کہ فخرج منہا انک رجیم، تم مردود ہو اور نکل جاؤ۔ اسی پہ علماء کرام نے لکھا ہے، یاد رکھو، انہوں نے کہا کہ اگر ابلیس اللہ کے حکم پر ہمارے ابا کو سجدہ نہ کرے تو اس پر تو قیامت تک لعنت ہو، اور تم اگر اللہ کے قرآن میں سینکڑوں احکام کے بعد اور مدنی سرکار کے لاکھوں فرمان کے بعد خدا کو سجدہ نہ کرو تو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا تم خود فیصلہ کرو کہ ابلیس نے تو صرف تیرے ابے کو سجدہ نہیں کیا، اور وہ بھی ایک، کوئی 5 دفعہ سجدے کا حکم بھی نہیں تھا اسے کہ دن میں 5 دفعہ کیا کرو، ساری زندگی کرنے کا حکم بھی نہیں تھا، صرف یہ تو اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا لیکن اس نے نہ کیا۔ تیرے ابا کو ایک سجدہ نہ کرے تو وہ کیا بن گیا ہے؟ ملعون اور مطرود اور لعنتی اور جہنمی، اور قیامت تک جہنم میں پڑا رہے گا۔ اور تم اگر خدا کو سجدہ نہ کرو تو تم کیا بن جاؤ گے؟ حاجی صاحب، مولوی صاحب، ماشاءاللہ مسلمان صاحب، عمرے والے صاحب، اور جناب اللہ کے بڑے جناب معزز مکرم آدمی ہیں جی، تو آپ ذرا فیصلہ۔ اچھا، اس نے کہا تھا اللہ سے کہ جی میں بہتر ہوں، اور آج جب تمہیں کوئی کہتا ہے بھائی نماز وغیرہ چھوڑے یار، چلو مولوی صاحب کو تمہارے باپ کی نماز ہے، تم ٹھیکیدار ہو نماز کے، آپ کی نماز ہم نہیں پڑھتے، تم جب جنت میں جاؤ ہمیں نہ لے جانا، تو کیا ہم وہی معاملہ تو نہیں کر رہے جو ملعون ابلیس نے کیا تھا؟ ایک اللہ کے حکم کا انکار کیا اور دوسرا آگے اکڑ بھی کیا اور بحث بھی کی۔ آج بھی تو پڑھا لکھا طبقہ جتنا ہے وہ یہ سمجھتا ہے نا، جب انہیں کہیں گے جی نماز پڑھیں، وہ کہتے ٹھیک ہے جناب نماز بڑی اچھی بات ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے کہ نماز بڑی اعلیٰ بات ہے، روزہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ پرسنل معاملہ ہے آپ کا اور اللہ کے درمیان، کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اور کوئی نہیں کرتا تو جی آپ کے ذمہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں۔ ویسے ٹھیک ہے جی، ہر آدمی کا ایک ذاتی معاملہ ہے اس کے اور اس کے خدا کے درمیان میں ہے، اس کے بندے کے اور بندے کے مولا کے درمیان میں ہے۔ اور جی آپ خام خواہ آپ نماز پڑھو جی، نماز پڑھو جی، آپ بے نماز ہیں، آپ بے نماز ہیں، آپ بے نماز، یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے؟ کیوں آپ ہمیں ہر وقت انکریج کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے آج کل پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندے، جس خدا نے یہ حکم دیا ہے نماز کا، اسی نے تو یہ حکم دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر امت ہو، لیکن کب؟ جب امر بالمعروف کرو، بلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اگر نہیں کرتے ہو تو پھر تم خیر امت میں نہیں ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگ جب ان سے کہو کہ جناب ہر گاڑی چلانے والا بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، ڈرائیور ہے، سمجھدار ہے، اس کی اپنی گاڑی ہے، لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، اس کو اپنی گاڑی کا خیال نہیں ہے، آپ نے ہر چوک پہ آدمی کھڑا کر رکھا ہے، وہ کہتے یوں کرو، وہ کہتے یوں چلو، رک جاؤ، وہ کہتے چل پڑو، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، وہاں تو ذرا ضابطے کی ضرورت ہے، اور یہاں دین کے لیے کسی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اشارہ دینے والے کی ضرورت ہے۔
وہاں لال بتیاں لگانے کی ضرورت ہے، وہاں گرین لائٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کا دین ایسا ہے کہ تمہیں مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، نافرمانی نہ کیا کرو، بے حیائی نہ کیا کرو، برائی نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم میں یہ طاقت ہے کہ تم برائی کو روک دو اور اگر تم نے نہ روکا تو اللہ ایسا عذاب نازل کریں گے کہ تم سب کو اس میں بسم کر ڈالیں گے۔ آج وہی عذاب ہم پہ نازل نہیں ہو رہے، کہیں روٹی نہیں ملتی، کہیں پانی نہیں ملتا، کہیں آٹا نہیں ملتا، کہیں امن نہیں ملتا، کہیں سکون نہیں ملتا۔ اور عذاب کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی آدمی آرام کو نہ سو سکے، آدمی اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اطمینان کی زندگی نہ گزار سکے۔ بچہ سکول جائے تو ماں کا دل لٹکا ہوا ہے، بیچاری کبھی کھڑکیوں سے دیکھ رہی ہے میرا بچہ کب آئے گا۔ نوکری پہ جائے تب وہ یہ عالم ہے، اور جانے والے کا یہ عالم ہے کہ پتہ نہیں جی کہ اب ہم واپس بھی آئیں گے نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کے عذاب نہیں تو کیا ہے؟ سب ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، ہمارے معاصی ہیں، ان کو مختلف شکلوں میں، کیونکہ میرے مدنی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ یہ سورج اپنی مدار کو چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی منزل سے ہٹ سکتا ہے، لیکن میرے محمد مدنی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں آتی مگر تیرے گناہ کی وجہ سے، اور وہ بلائیں نہیں اٹھائی جائیں گی الا بتوبۃ، جب تک کہ تم توبہ نہیں کرو۔ اور جب انفرادی گناہ ہو تو توبہ بھی انفرادی ہوتی ہے، اور جب اجتماعی گناہ ہوں تو پھر توبہ بھی اجتماعی طور پہ ہوتی ہے کہ سارے اللہ کے بندے جو ہیں نا جی، صالحین، اللہ کے اچھے بندے، اللہ کے ماننے والے، بس اللہ کے دروازے پہ گر جائیں اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ میاں بس ہماری توبہ منظور فرما، ہمیں معاف فرما دے، دیکھو اللہ کی رحمت سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن جو علاج ہے وہ تو ہم کرتے نہیں، اور جو علاج نہیں ہے اس پر ہم زور لگاتے ہیں، تو ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر علاج کی توفیق دے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں کرتے۔ وقال الشیخ خلافت ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ فی اطرافی وتابو ابو حمام محمد بن ابی الزبرقان ان سلیمان التیمی نبی عثمان النحدی به وقال الامام احمد اذن حدثنا ابو عامر قال حدثنا علي بن ابي المتوكل الناجي النبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى 3 خصال۔ اس حدیث سے مبارک میں آیا، حضرت ابی سعید فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دعا میں ایسی دعا نہ ہو جو گناہ ہو۔ تم یہ دعا کرو کہ فلاں کی لڑکی سے مجھے عشق ہے، میرا کام بن جائے، اب یہ بھی دعا ہے۔ اور تم کہو کہ جی دعا کریں کہ آج رات ہم نے چوری کرنے پہ جانا ہے، اللہ میں ہماری مدد کر، کسی کو پتہ نہ لگے، ہم کامیاب لوٹ آئیں۔ کیونکہ آج کل تو چور بھی ماشاءاللہ پیروں کی بھی منتیں مان کے جاتے ہیں راستے میں کہ واپسی پہ حضرت تیری قبر پہ بھی پھول چڑھائیں گے، فکر نہ کرو تجھے بھی حصہ دیں گے۔ پولیس والوں کا تو ہے سو ہے، لیکن تمہارا بھی ہے، فکر نہ کرو، تمہاری مزار پہ بھی ہم حق ادا کریں گے۔ فکر مجاور وہیں بیٹھے ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کامیاب کرے آپ کو، مجاوروں میں نے تو پیٹ بھرنا ہے نا جی۔ کلا قطیعت رحم، اور ایسی دعا نہ کرے کہ اللہ ان 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، بھائیوں میں جھگڑا کرا دے، نہ دعا کرے اللہ سب کو اتفاق دے، اللہ سب کو ملائے۔ اللہ پاک 3 اور اس کی دعا کے 3 صفتیں ہو جائیں گی۔ اما ان يعجل له دعوته، جو مانگا اللہ نے دے دیا، واما ان يدخرها له في الاخرى، یا اللہ نے اس کی دعا کو محفوظ رکھا کہ بدلہ قیامت میں دوں گا۔ وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نَكَثُوا قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ۔ اب جناب یا یہ ہے کہ وَإِمَّا أَن يُصْرَفَ، یا دعا تو مانگی تھی کہ اللہ مجھے بچہ عطا فرما، اب بچہ تو نہیں ملا لیکن اللہ نے کوئی مصیبت ٹال دی، اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔
تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی اب تو پھر لوگ جو ہے وہ تو مقصد ہے کہ بار بار توڑیں گے مانگے ان کا جتنا مانگو اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، سوچ ہی نہیں سکتے ہو. وقال عبد الله بن الامام احمد قال حدثنا اسحاق بن منصور القوسج قال انبانا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن صوبان نبي مقول عن جبير بن نفير بن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الارض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة الا آتاه الله اياها او کفان من السوء مثل ما لم يدع باسم او قضیۃ رحم. اس حدیث میں آیا حضور پاک نے فرمایا جو بھی زمین پہ اللہ کا بندہ مسلمان اللہ سے مانگتا ہے یا تو اللہ دے دیتے ہیں یا اس دعا کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت رفع فرما دیتی ہیں. اور اس کے بعد فرما دے رواه الترمذی عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی عن محمد بن يوسف الفریابی عن ابن صوبان وعبد الرحمن بن سعد بن صوبان به وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الامام مالك بن شهاب النبي عبيد مولى ابن ازهر النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. اس حدیث مبارک میں آیا اللہ تمہاری دعائیں قبول فرماتی ہیں جب تک کہ تم جلدی نہ کرو. جلدی کا کیا معنی؟ او جی میں نے بڑی دعا کی ہے میری تو منظوری نہیں ہو رہی، بڑی دعا کی ہے بڑی دعا. وہ اللہ کے بندے تم بندے ہو، بندے کا کام مانگنا ہے، اس کی مرضی ہے جب چاہیں دروازہ کھولے اور چاہے تو تیری زبان سے دعا نکلے اور منظور فرما لے اور چاہے تو اللہ کے نبی بھی 70 سال مانگتے رہے دعائیں. یہ تو پھر اللہ تبارک تیرا کام ہے کہ تم مانگتے رہو اور یقین کامل سے مانگتے رہو اور اس کی رحمت سے یقین ہو اور ضرور ملتا ہے اور ملے گا. اور اس کے بعد فرما دیا خرجاؤ فی الصحیحین من حدیث مالک به وهذا لفظ البخاری رحمه الله واصحابه الجنہ. وقال مسلم فی صحیحہ امام مسلم نے بھی روایت نقل فرمائی حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني معاویہ بن صالح ربیعہ بن یزید بن ابی ادریس الخولانی النبی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم وقتية رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلما يستجاب لي يستحسن عند ذلك بالدعاء. حضور نے فرمایا کہ اس کی دعا منظور ہوتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحم کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی کا کیا معنی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نے مانگا اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگے میری دعا تو منظور نہیں ہوئی اور چھوڑ بیٹھا بس پھر محروم ہو گیا. کیونکہ اصل یہ ہے کہ اس کا کام ہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. باقی کب ملے گا یہ فیصلے میرے مالک کے ہاتھ میں ہیں. بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. کیونکہ ایک قرآن مقدس کی آیت مبارک میں بھی آتا ہے فرمایا هو الذی ينزل الغیظ من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ. اللہ نے فرمایا میری تو وہ ذات ہے جب میرے بندے مایوس ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بس جی اب تو مر گئے، قحط آ گئی، سال ہو گیا بارش آتی نہیں، مانگ مانگ کے بالکل جب لا امید ہو کے بیٹھتے ہیں تو پھر میں اپنی رحمت بھیج دیتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ تم نا امید نہ ہوا کرو، تمہارا کام ہے کہ تم اپنے اللہ سے مانگا کرو. اور ایک بات یاد رکھو، ایک بزرگوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اتفاق سے اس کے پاس اس کے استاد جو تھے بہت بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے اور بڑے بزرگ بھی تھے، پیر بھی تھے، اللہ والے تھے. وہ مہمان تھے تو بچی جو پیدا ہوئی تو گھر والے نے اس بچی کو اٹھایا اور ان کے پاس تحنیک کے لیے لے آیا. تحنیک کہتے ہیں کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز انگلی کو لگا کے بچی کو منہ میں دے دی تاکہ وہ کچھ چاٹ لے، تو یہ سنت ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، اچھی بات ہے کہ میں ان سے تحنیک کروا لوں بجائے اس کے کہ میں اپنی انگلی سے یا کوئی بوڑھا آدمی ڈھونڈوں یا تلاش کروں. تو بہرحال اس نے جب لے آیا تو حضرت نے کھجور لی اور سنت کے مطابق تحنیک کر دی، وہ لے گیا. لیکن جب لڑکی بڑی ہوئی تو لڑکی بڑی شرارتیں اور فساد کرے
تو اس کی ماں نے ایک دن یعنی اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی تمہارے استاد نے اچھا پتہ نہیں اس کو لب لگائی تھی، یہ تو بڑی شرارتی بچی ہے۔ اس نے کہا بیوی تم نے سمجھا نہیں، پتہ نہیں وہ نہ لگاتے تو یہ کیا بنتی، تم اس کا فکر کرو، یہ تو پتہ نہیں اس نے کیا بننا تھا، یہ تو شکر ہے کہ پتہ نہیں ان کی دعا سے یہ بچ گئی اور ابھی اس حد تک ہے۔ تو اس لیے یاد رکھا کرو جب تم دعائیں مانگتے ہو نا، تم سمجھتے ہو کہ جی میں نے اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگی اور جناب مجھے تو دعا میری منظور نہیں ہو رہی، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کتنی بلائیں خدا نے تم سے روکی ہوئی ہیں۔ اگر تم نہ مانگتے تو پتہ نہیں تیرا کیا حشر ہوتا، تم نہ مانگتے تو پتہ نہیں تم کس مقام پہ پہنچے ہوئے ہوتے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنے میں نا امید نہ ہوا کریں، یعنی ایک تو یقین سے مانگا کریں کہ ہم مانگ رہے ہیں اور تیرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ نہیں، اور پھر مولا تو نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور تم نے اب خود حکم دیا ہے مانگنے کا، ہم تیرے حکم پر تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور اس یقین سے کہ اور دروازہ نہیں ہے اور تیرے دروازے کو چھوڑ کے ہم نے کہیں جانا نہیں ہے۔ تو جب آدمی اخلاص سے قلب سے دل سے مانگتا ہے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقال الامام احمد بن عبد الصمد قال حدثنا ابو هلال عن قتادة انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي۔ حضور پاک نے فرمایا کہ بندہ خیر سے رہتا ہے، بھلائی سے رہتا ہے، ما لم يستعجل جب تک کہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا حضور جلدی کا کیا معنی؟ حضور نے فرمایا کہ دعو تو لم يستجب لی، میں نے بڑی دعا کی یار میری دعا تو سنی نہیں جاتی، یہ جلد بازی ہے۔ جلدی نہ کرے بلکہ مانگتا رہے اور اسی مانگنے میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑی حکمتیں ہیں۔ بعض علماء نے ایک اور فلسفہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہگار مانگتا ہے تو فوراً بات بن جاتی ہے، اور ایک اللہ کا نیک بندہ مانگتا ہے تو دعا نہیں منظور ہوتی، دیر لگ جاتی ہے، وہ مانگتے رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ اس کا فاسق فاجر بندہ ہے، وہ اللہ چاہتے بھی نہیں کہ یہ میرا ہم کلام ہو اور مجھ سے بات کرے، انہوں نے مانگا دے دو، چھوڑو بس، دفع کرو اس کو، کہو دفع لے اپنا جائے۔ اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہم کلام ہونا اللہ کو بھی محبوب ہے۔ اللہ تبارک ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو پھر جب اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ فرماتے میرا محبوب مانگنے دو اس کو، مانگنے دو اس کے، مانگنے میں بھی ایک لطف ہے، یہ مانگنے کا لطف اٹھا رہا ہے اور میں مالک ہوں، میں اپنے بندے کی درخواست کو سن رہا ہوں، تو میری مرضی جب آئے گی میں اس کو اتنا دے دوں گا کہ اس کے تصور سے بھی بالا تر ہوگا۔ تو اس لیے کبھی مایوس نہ ہو جایا کرے کہ میں نے جی دعا اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا جی ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ہم تو سمجھتے ہیں اللہ میاں اولاد دا فرما، اللہ میاں اولاد دا فرما، پتہ نہیں ہمارے لیے اولاد شاید کوئی امتحان بنتی، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علماء گزرے جن کی اولادیں جاہل ہو گئیں، اللہ کے نبی اور اولاد کافر، کتنے بڑے بڑے اللہ کے بندے گزرے اور اب بیوی کافر، اور کتنے بڑے بڑے ظالم فاسق فاجر حتیٰ کہ فرعون گزرے اور بیوی آسیہ۔ اللہ کا نظام ہے، اندازہ کریں کہ شوہر تو فرعون ہو، خدائی کا دعویٰ کرے، نبیوں سے مقابلے کرے، اور بیوی کون ہے؟ بیوی آسیہ، اور ایمان والی، جنت کی سردار، اور پھر اتنی بڑی اللہ نے اس کو عظمت دی کہ جنت میں اللہ اسے ہمارے مدنی پاک کی بیوی بنائیں گے۔ اس سے بڑی کوئی عظمت ہے کہ حضور کی بیوی بنے؟ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔
تو اس لیے کبھی اپنی عدم سمجھ کی بنا پر اللہ سے دعا کو کبھی نہیں چھوڑے، بالکل مانگتے رہیں اور یقین کامل سے مانگتے رہیں۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقال الامام ابو جعفر الطبری فی تفسیر حدثنی یونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو صخر ان يزيد بن عبد الله بن قصيد حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجله في الدنيا وتؤخره في الآخرة اذا لم يعجله يقنط قال وقلت يا امه كيف اجلته وكم اجرته وقنوته قالت يقول سألت فلم اعط ودعوت فلم اجب۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة، کوئی ایمان والا بندہ اللہ سے مانگتا ہے یا تو اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتی ہیں، اذا لم يعجل او یقنط، جبکہ وہ جلدی نہ کرے اور نہ امید نہ ہو جائے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اما جان اس کی اجلت کیا ہے اور نہ امیدی کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا، انہوں نے کہا بیٹا وہ کہے کہ دعو تو بڑی دعا کی جی، میں نے کتنے دن ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں، میری تو منظوری نہیں ہو رہی، یا یہ ہے جی میری تو جی دعا منظوری نہیں ہوتی، بس چھوڑو جی آئندہ کیا مانگیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا تو منظوری نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے قنوت، جب تک فرمایا یہ دو چیزیں نہ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت فرماتے ہیں، کبھی اس کو دنیا میں دعا کا بدلہ دے دیتی ہیں اور کبھی دعا اس کی ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس کا بدلہ جو ہے اس کو آخرت میں ملے گا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دعا کریں، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا کافروں کی صفت ہے، اللہ کے مسلمان بندے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں بھی مانگنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان دے، کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ جو اللہ نے تقدیر میں فیصلہ کیا ہے نا وہی ہمارے لیے بہتر، بس ہم اس کی قضا پہ راضی، ہم اس کی رضا پہ راضی ہوں، اس کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ جی کہ آپ مکہ شریف میں رہتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ کرے مسلمانوں میں اتفاق ہو، بالکل دعا کریں جی، اللہ پاک تمام عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما دے، اللہ پاک عالم اسلام کی عزت کے فیصلے فرما دے، اللہ پاک عالم اسلام کے غلبے کے فیصلے فرما دے۔ ویسے یاد رکھیں اس وقت دنیا میں کفر متحد ہے اور کفر کی قوتیں اور طاغوتی طاقتیں اس وقت اسلام کو مٹانے کے لیے متفق ہو چکی ہیں، اور وہ اپنا ہر حربہ، اپنا ہر طریقہ، اپنا ہر آئیڈیا اور ہر میدان میں، قلم کے میدان میں، الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں، اقتصادیات کے میدان میں، معاشیات کے میدان، ہر میدان میں کفر کی اور طاغوتی طاقتیں اسلام کے در پہ ہیں۔ لیکن یاد رکھو ہمارا ایمان ہے کہ اسلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھونکے مار کے اللہ کے اس نور کو بجھا ڈالیں، لیکن اللہ اپنے اس نور کو کامل فرمائیں گے، تمام فرمائیں گے، چاہے کافر کتنا زور لگا لیں، یہ اللہ کی رحمت سے اسلام غالب ہوگا، اور ایک وقت آئے گا، ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا پہ، روئے زمین پہ صرف اسلام کا غلبہ ہوگا اور تمام کفر کی قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اسلام جو ہے نا جی، یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا اس کو زیادہ کسی نے دبانے کی کوشش کی ہے نا، یہ ابھرتا بھی پھر ہے۔ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی کمزوری ہے، جب تک ہمیں تھپیڑے نہ لگے نا ادھر سے ادھر سے ذرا، پھر ہم بھی ذرا جاگتے واگتے نہیں ہیں، اس لیے ذرا ہمیں بھی جھٹکے وٹکے آتے ہیں کہ ذرا ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں، نشے میں پڑے ہیں، ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں، اسلام کو بھولے ہوئے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
تو اس کے لیے تھپیڑے لگتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جھٹکے دیے جاتے ہیں کہ پھر ذرا ہم ٹھیک ہو جائیں، اور جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کفر کی کوئی طاقت جو ہے ہم پہ غالب نہیں آ سکتی۔ اسلام آئے گا، اسلام ابھرے گا، اسلام پوری دنیا پہ چھا جائے گا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ یہودیت کو، کفر کو پناہ نہیں ملے گی۔ اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر بول پڑے گا، مسلمان ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر چھپا ہوا ہے دشمن، پھر پتھر بھی بولیں گے، پھر درخت بھی بولیں گے، پھر پہاڑ بھی بولیں گے، پھر ذرا ذرا بولے گا اسلام کی مدد کے لیے۔ اور اسی طرح دعا کریں، میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، اللہ بہتر جانے کہ صحیح صورتحال کیا ہے، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، میں بھی آپ کی طرح یہاں رہتا ہوں، لیکن اخباروں میں نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ملاکنڈ کے علاقے میں شریعت کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے اپنی جانوں کا قربانی دے رہے ہیں۔ دعا کریں پھر اللہ ان کی مدد کرے، اور ہمارے کسی علاقے میں تو دین کا کوئی نمونہ سامنے آئے، قرآن کا نمونہ سامنے آئے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پھر غیرت آئے گی، باقی لوگوں کو بھی پھر حیا آئے گی کہ بھئی اگر ہمارے ایک کونے سے اسلام کا نام لیا جا رہا ہے تو ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ تو اگر وہ لوگ دیکھو نا جی، لوگ آج منشیات کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، لوگ نشہ بیچنے کے لیے جانیں دیتے ہیں، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اور کہتے کیا ہیں، یہ بھی جی ہمارے علاقے میں قرآن شریف جاری کرو، دعا کرو اللہ پاک کامیاب کرے، اور جو لوگ وہاں حاکم ہوں اللہ ان کو صحیح فیصلے کی توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، کسی سے دوستی نہیں ہوتی، ہم تو صرف یہ دعا کرتے ہیں اللہ حق والوں کی مدد فرما۔ کہتے ہیں جی میں یہاں سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں، میرے والد صاحب بیمار ہیں یا ضعیف ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حج کرنے سے پہلے اپنا کسی بھی عالم دین سے جس سے تیرا واسطہ ہو یا آسانی ہو تجھے، اس سے بیٹھ کے ذرا اچھی طرح مسئلے سمجھ لینا تاکہ تمہارے حج میں کوئی غلطی نہ ہو۔ ہم مشکل یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، اب اس کا کیا علاج ہو؟ آتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں، پھر آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، میں نے جتنی طواف کر لیا تھا، عمرہ کر لیا تھا، بال نہیں کٹائے، کپڑے شپڑے پہن لیے، اچھا کتنی دیر ہو گئی؟ جی 2-4 دن ہوئے، اب مسئلہ بتائے، اب کیا مسئلہ بتاؤ جی؟ اب مسئلہ بتاؤ کہ بکری دو، دم ادا کرو، بال کٹواؤ۔ اگر پہلے پوچھ لو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ربڑ شیٹ لینا چاہتا ہے، یہ مجھے آپ خود مل کے سمجھائیں، مجھے چٹ میں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم حضور کے سامنے ذکر کیا گیا، حضور نے منظوری دی، جس بات کی حضور منظوری دے دیں وہ سنت ہوتی ہے۔ جس طرح آدمیوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جنوں میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ کیوں آپ نے کوئی رشتہ داری ان سے کر نہیں؟ جنوں کے بڑے کو جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی رشتہ داری کا خیال ہے کیا بات؟ ان کا بڑا ابلیس ہے جناب، پہنچ جائیں گے کہ اور ایڈریس کی بھی ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے تم اپنی فکر کرو، تمہیں کیا ہے جنوں کا بڑا کون تھا یا جنوں کا چھوٹا کون تھا؟ بھائی تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے عقائد کی فکر کرو، اپنے احوال کی فکر کرو، جنوں کا بڑا کوئی ہو، مرے دفع ہوں، ہمارا کیا تعلق ہے ان سے؟ ایسے سوال پوچھتے ہیں، حرم میں بیٹھے رہتے ہیں نا فارغ، کیا کریں بیچارے؟ میں نے اپنا مہرانہ رقم تو کوئی نہیں ہوتا، مہر کا رقم تو ہوتا ہے، تو بہرحال میں نے اپنی مہر کا رقم جو ہے وہ بی بی کو دے دیا، اور اس کے بعد لے کے کاروبار کروں، ٹھیک ہے، تم نے اس کو دے دیا، پھر اس سے قرضہ لے لو، ویسے لے لو، وہ تو اس کے دے دو ایک دفعہ، یہ نہیں ہے کہ دینے سے پہلے اس کو کہہ دو کہ جی آپ کا جو مہر ہے میں کاروبار کروں، کیا کرے گی؟ وہ کہے گی ٹھیک ہے کرو، نہ کرے تو طلاق لے۔ پہلے اس کو دے دو، اس کو ملک بنا دو کہ یہ جی آپ کا حق ہے، آپ ہم سے لے لیں، اور یہ آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ پھر اس سے آپ لینا چاہتے ہیں تو مانگیں، وہ خوشی سے دو تو لے لیں، نہ دے تو نہ لے۔
میری بچی کی پیدائش جو ہے 1 نومبر کو ہوئی ہے، عربی کی 27 تاریخ بنتی ہے، تو کن حرفوں کا نام جو ہے مناسب ہوگا؟ یہ تو شرک ہے۔ یہ حرفوں کو ملانا جو ہے نا جی، مہینہ فلانا، 1 تاریخ، 1 فلانا، اعداد فلانے، بچی کا نام فلانا ہوگا تو فلاں عدد مل جائے گا اور پھر بچی ایسی ہو جائے گی، یہ تو کفر ہے، شرک ہے، تو منع ہے۔ اور پھر مسئلہ بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں تمہیں عدد نکال کے بتاؤں، عجیب بات ہے۔ میری بیوی کے بچہ پیدا ہوا ہے، 15 دن کے بعد خون بند ہو گیا، پہلا پانی آتا ہے، اگر تسلی ہے آپ کو کہ خون بند ہو گیا ہے، یا مثلا عورتیں سمجھتی ہیں اس بات کو، تو خون بند ہونے کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے، وہ غسل کر لے اور نماز پڑھے، سب کچھ کرے، 40 دن گزارنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ 40 دن گزارا تب ہوتا ہے چلا جب خون آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، بند نہیں ہوتا، تو اب ہم 40 دن تک انتظار کریں گے، ورنہ خون اگر 2 دن کے بعد بھی بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی۔ یہودیوں کی اولاد اور کافروں کی اولاد جو بچپن میں مر گئی وہ کہاں جائے گی؟ آپ اپنی اولاد کا فکر کریں، کی اولاد کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ ویسے جو بچے معصوم ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں گے وہ جنتی ہیں، ان کو تو کفر کیا ہی نہیں، بالغ ہوا ہی نہیں، تکلیف پہنچی نہیں ان کو۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کب وصال پتہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول میں ہوا۔ اگر کسی نے کوئی عورت سے زنا کیا تھا، پھر اس کی لڑکی کو شادی کیا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ویسے زنا سے اولاد تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن کچھ حیا اور غیرت بھی تو ہوتی ہے۔ ویسے نکاح سے اولاد ہوتی ہے، زنا سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن ایک ضمیر کا بھی تو مسئلہ ہے جب اس کو پتا ہے کہ میرے نطفے سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے علاقے میں بارش ہو گئی اور علماء نے مسجد میں امام صاحب نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھا دی، ٹھیک ہے، اہل حدیث علماء کے نزدیک جائز ہے۔ عورت کا پتہ نہیں کیا ہے جی، سربراہ ہونا جائز ہے، شریعت میں تو جائز نہیں ہے۔ 2 آدمی کا جھگڑا ہو گیا، 2 آدمی نے سلو کرا دی، پھر اس نے کہا کہ اس سے بدلہ نہیں دیا تو طلاق ہو جائے گی فلاں۔ بس یہ حنفیوں کے نزدیک تھی، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم عربی میں سوال لے کر یہاں دارالفتاء میں جا کے فتویٰ حاصل کرو۔ اگر کسی نے تہجد کی نماز رات کو اندھیرے میں پڑھی تو ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی چارپائی پر سامنے سویا ہوا ہے اور میں نے یہاں نماز پڑھ لی، ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ بی بی عائشہ سامنے لیٹی ہوتی تھیں، حضور تہجد پڑھتے تھے، کوئی سی بات نہیں، لیکن ایسے کیا نہ کرو۔ وہ زمانے میں اب بڑا فرق ہے، انشاءاللہ اس کی نیند اکھڑ گئی نا تو ڈنڈا لے کے آ جائے گا کہ میرا جنازہ پڑھ رہے تھے تم، سبق پڑھا دے گا اب دوسرے دن کے لیے۔ کیا نہ کرو، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن تجربہ کرنا ہے، ذرا کر دیکھو 1-2 آدمیوں کا، کوئی انشاءاللہ دودھ پلانے والا مل گیا نا تو کہے گا تم میرا زندگی میں جنازہ پڑھ رہے ہو۔ لڑکا سنی لڑکا شیعہ نکاح نہ کریں۔ یاد رکھو کہ شیعہ میں بڑی قسمیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو شیعہ ہیں، اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی دشمنی تو نہیں نا ہماری ان سے، کوئی ہمارا زمین کا جھگڑا ہے ان سے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ قرآن کو کامل کتاب نہیں مانتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہے قرآن پہ، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور یہ بی بی عائشہ پہ اللہ معاف کرے تبرہ کرتے ہیں، اور بی بی عائشہ کی پاکی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، تو جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور کا صحابی نہیں مانتے، اور اس کی صحبت قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ تو اس لیے جب کفر کی بات آ جائے تو پھر لڑکی کا رشتہ کرنا کوئی معقول بات نہیں ہوتی، اس لیے بچا کریں۔ معراج کا جب واقعہ ہوا تھا تو حضور پاک کس شہر میں تھے جی؟ مکہ شریف میں تھے۔ انڈیا میں رہتا ہوں، میرے پیسے بینک میں ہیں، ان سے تو لے لو سود کی رقم اور ثواب کی نیت نہ کرو اور غریبوں کو دے دو۔
ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ دینی مدرسے جو ہیں مسجدیں آباد فرمائے، بالکل دعا کریں اللہ جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مدارس ہیں، جتنی دین کی جماعتیں ہیں، اللہ سب کی مدد فرمائیں، اللہ سب کی نصرت فرمائیں، اور دعا کرو اللہ ان کو آپس میں اتفاق بھی دیں۔ یہ جو 1.5 اینٹ کی مسجد سب نے اپنی اپنی بنا لی ہے نا جی، ایک محلے میں 14 مسجدیں، اور ہر مسجد کے امام کا ایک نیا مسلک ہے، اور لاؤڈ سپیکر لگا وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے یہ کافر، وہ کہتا ہے تم کافر، وہ کہتا ہے یہ کافر۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں چلو ان میں سے پتہ نہیں کوئی مسلمان ہو تو ہم نماز پڑھنے جائیں۔ ان کو یہ جو ہے نا دعا کرو اللہ ہی، ہاں جو کافر ہیں وہ کافر ہیں، جو فرقہ ضالہ ہیں ان کو کافر نہ کہنا بھی تو پھر جرم ہے۔ حق بات تو کہنی ہے، لیکن ایک دوسرے کو بلا وجہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اللہ پاک ہدایت دے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں اللہ توفیق دے۔ ویسے 40 نمازوں کا زیارت سے تعلق نہیں، بات سمجھو۔ زیارت تو ایک دن کے لیے آپ گئے، مثلا صبح کی نماز کے بعد آپ پہنچے مسجد نبوی میں گئے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، حضور پاک پہ صلاۃ و سلام پڑھے، اسی وقت واپس آ گئے، ظہر بھی نہیں پڑھی، زیارت ہو گئی۔ ایک ہے 40 نمازیں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی برائیوں سے، نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں، اور پھر جب 40 نمازیں آدمی پابندی سے جماعت سے پڑھے تو اللہ اس کو نمازی بھی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ لیکن یہ جو نظریہ ہے نا ہمارے لوگوں کا کہ 40 تو پڑھنی ہے اور 41ویں بالکل نہیں پڑھنی، کیوں 40 پوری ہو جی میری پوری ہو گئی تسی جاؤ، کوئی بلائے نا بھائی آؤ یار اذان ہو رہے گا، نہیں میں 40 کر لیے تسی جاؤ۔ یہ جو ہے نا یہ تو کفر ہے۔ ہمارے ملک میں عرس منائے جاتے ہیں، عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ عروس کہتے ہیں، عریس کہتے ہیں دولہا، عروسہ کہتے ہیں دلہن، عرس معنی شادی۔ تو یہ تمہارا ملک ہے جی جہاں مردوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، یہاں تو زندوں کی بھی نہیں ملتی، ہم تو 5 سال سے پھر رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ یہ سب بدعات ہیں، رسمیں ہیں، لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ تم نے خیرات کرنی ہے سارا سال خیرات کرو، خیرات سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو ہم نے رسمیں بنائی ہیں کہ یہ 3 ہے، یہ 7واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ عرس شریف ہے، یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف ہے، یہ 13ویں شریف ہے، یہ 27ویں شریف ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، آگے تمہاری مرضی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔